اگر عوام الناس قرآن مقدس کے ساتھ جڑ گئے اور قرآنی تعلیمات سے ان کو فیض یاب ہونے کا موقع مل گیا تو بہت ساری خرابیوں کا خود بخود کلا کما ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے غالباً حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر تشریف لائے اور یہاں کی کچھ ایسی چیزیں دیکھی تو انہوں نے جو علماء اس وقت تھے ان سے فرمایا بس قرآن کی تعلیم کو عام کرو، یہ ساری چیزیں خود بخود مٹ جائیں۔ جب لوگ قرآنی تعلیمات سے بے خبر ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی نبوی تعلیمات سے بے خبر، تو پھر مختلف قسم کے خرافات کو دین مان کر اور دین سمجھ کر ان کو انجام دینے لگتے ہیں۔ اگر قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کیا جائے تو امت کے اندر یہ جو انتشار ہے، افتراق ہے اور مختلف طریقوں سے امت بٹی ہوئی ہے، یہ ساری اختلافات خود بخود مٹ جائیں گے۔ قرآن مقدس میں ہر طرح کی جو امت میں تفرقہ بازی کی بیماری ہے اور امت کو باہمی توڑنے کا معاملہ ہے، یہ بہت زہر قاتل ہے، دین کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وذات البین، ایاکم وذات البین۔ اہل علم موجود ہیں، نحو میں وہ تحذیر کا معاملہ پڑھتے ہیں، تو ایاکم بچاؤ اپنے آپ کو، ایاکم وذات البین، باہمی عداوت سے، باہمی اختلاف سے اور باہمی انتشار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ باہمی انتشار اور مختلف ناموں سے بٹنا اور تقسیم در تقسیم، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ موننے والی چیز ہے، موننے والی۔ اور اس کے بعد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ باہمی اختلاف اور باہمی انتشار اور باہمی تفرقہ بازی سروں کو مونتی ہے، ولیکن تہلک الدین، یہ دین کو موننے والی چیز۔ اس وقت امت کے اندر جو خرابیاں، ان میں بدترین خرابی باہمی انتشار، ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ امت کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ باہم بالکل مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے وہ بطور احسان کے قرآن مقدس میں بیان کیا، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باہمی جوڑ فرمایا، لو الفت ما فی الارض جميعا ما الف لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت فکر رہتی تھی۔ جب اسلام مدینے میں آیا، اوس اور خزرج کی تاریخ سے علماء باخبر ہیں، ان کی معمولی باتوں پر سالہ سال تک جنگیں چلتی تھی، لیکن اسلام مدینے میں آیا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اوس اور خزرج جو سالہ سال سے باہمی دشمنی مشہور تھے، وہ بالکل شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اگر کسی موقع پر امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی باتیں آئی ہیں، تاریخ میں کچھ واقعات ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام بہت تنبیہ کی اور پھر یہ جاہلیت کی آواز کیسی؟ علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ عوام الناس میں مختلف بنیادوں پر جو لوگ طبقات میں، پارٹیوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے پیغمبر کے وارث ہونے کے حیثیت سے ہر طرح کے اختلافات کو مٹائیں۔ ہم سب کا رب اللہ ہے، ہم سب کے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہماری کتاب ہے۔ کیا مطلب ہے انتشار کا؟ علماء آپس میں بالکل یکجاں دو قالب ہو کر رہیں،
اور قرآن مقدس میں جو فرمایا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ ایک عمومی مفہوم، ایک پیغام ہے اور ہر جگہ فٹ ہو. اگر کسی جگہ کسی عالم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، وہاں کے آس پاس جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑے. علماء یہ سمجھیں جہاں بھی قرآن مقدس کی خدمت کی جا رہی ہے صحیح نیز پر، کرنے والا کوئی ہو، میرا رشتہ دار ہو یا دور کا ہو، میرے خاندان کا ہو یا کسی اور خاندان کا ہو، میری برادری کا ہو یا کسی اور برادری کا، علماء کی ذمہ داری ہے جہاں جہاں تک حلقہ اثر ہو، اپنے سارے حلقہ اثر کو اس درس قرآن والی مجلس کے ساتھ جوڑنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اور یہ سمجھیں یہ عالم جس نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ میرا رقیب نہیں، میرا رفیق ہے، ہمارا ایک مشترکہ کام. اگر کہیں مکتب چل رہا ہے، سارے وہاں کے علاقے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ جتنے اپنے ذی اثر لوگ وہاں رہتے ہیں، جن پر آپ کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، اپنے اثر والے رشتہ داروں کو، اعزا اقارب کو جوڑیں کہ بھائی اپنے بچوں کو ضرور وہاں پڑھانے کے لیے بھیج، پڑھنے کے لیے بھیج. انتشار والا معاملہ نہ ہو. خدا نخواستہ اگر امت علماء انتشار کے شکار ہو گئے برادریوں کے نام سے اور دوسرے انداز سے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے امت کے لیے. قرآن مقدس کا صاف حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ نے جیسے کبھی کبھی والد اور کوئی بڑا اپنی اولاد اور اپنے چھوٹوں کو کہا کرتے ہیں دیکھو بیٹا فلاں کے لوگوں کی طرح مت ہو جانا، فلاں لڑکوں کی طرف مت ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی مہربانی کے ساتھ اپنے سارے بندوں کو کچھ جگہوں پر یہ فرمایا تم فلاں لوگوں کی طرف مت ہو جا. مثلا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی. شان نزول سے علماء باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اسی طرح فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن نے باہمی تفرقہ کیا، باہمی توڑ کیا. ایسے مت بن جاؤ، بلکہ علماء کا کام ہے برادریوں کو اور علاقے والوں کو جوڑنا. اسلام کے جو دشمن ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کسی طرح سے امت کے اندر انتشار ہو جائے. منافقین کا شروع سے یہ رول رہا. جنگ صفین اور جنگ جمل کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. وہاں جو توڑ کا رول ادا کیا وہ منافقین نے کیا. بالکل جنگ جمل میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین صدیقہ کائنات، اور دوسری طرف سے سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد. ایک بات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، وہ حضرات چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے. سیدنا حضرت علی مرتضیٰ چاہتے تھے ابھی ذرا خلافت کا استحکام ہو جائے اور جو واقعی قاتلین ہیں ان کی نشاندہی ہو جائے تو قصاص لیا جائے گا. اشتہاری معاملہ ہو گیا، لیکن باہمی لڑائی کوئی نہیں چاہتا تھا.
بالکل صلح والا معاملہ اپنے آخری مرحلے پر تھا، دستخط ہونے والے تھے، لیکن دین کے دشمن منافقین ان کو یہ ہضم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ انتشار چاہتے تھے۔ انہوں نے کوئی ایسا پلان بنایا کہ انہوں نے کہا انہوں نے عہد شکنی کی، انہوں نے کہا انہوں نے عہد شکنی کی، نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ جمل کا واقعہ سامنے آ گئے۔ تو منافقین اور دین کے دشمنوں کا ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ امت جو ہے مختلف ناموں سے تقسیم ہو۔ علماء کی ذمہ داری ہے اس تقسیم در تقسیم والے مسئلے کو ختم کر دے اور امت کو ایک اور نیک ہونے کا عملی سبق دے۔ جب قائدین علماء جن کا مختلف برادریوں سے مختلف خاندانوں سے تعلق ہو آپس میں بالکل بھائی بھائی بن کر رہیں گے تو دوسرے لوگوں کو اس کے اندر ایک سبق ملتا ہے، ان کے لیے باہمی تفرقہ بازی کو ختم کرنے کے لیے ایک بالکل راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یا آپس میں بڑھ گئے تو دوسروں کے لیے بڑی پریشانی اور مصیبت۔ اب قرآن مقدس کی آیات کو پیش کریں گے، کون سے مسلمان کی ہمت ہو سکتی ہے وہاں کسی طرح کا چون چلا کرے؟ جب آپ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے مقدس ارشادات کو، پیغمبر علیہ السلام کی مقدس سیرت کو، صحابہ کے احوال کو امت کے سامنے پیش کریں گے تو کس کی ہمت ہوگی وہ اختلاف کی بات اٹھائے؟ یہ جو اختلاف ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، اور جن لوگوں کے اندر جس قدر جہالت ہے ان لوگوں کے اندر اسی قدر تعصب ہے، اور وہی امت کے اندر انتشار پھیلانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ قرآن حدیث پر تو نظر ہے ہی نہیں، باہمی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر کے امت کو منتشر کریں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی بہت اس پر توجہ تھی کہ امت کے درمیان انتشار نہ ہو، باہمی